شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ اعراف والے کچھ اشخاص کو جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے آواز دیں گے، کہیں گے آج تمہارے جتھے اور جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے تمہارے کسی کام نہ آئے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہارے لیے خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ پانی یا ان چیزوں میں سے کچھ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں ہم پر بھی ڈال دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو منکرین حق پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات سے انکار کرتے رہے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کتاب کے بتائے ہوئے انجام کے سوا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں جسے اس کا بتایا ہوا انجام آ جائے گا؟ تو جن لوگوں نے اس سے پہلے اسے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے لیے سفارش کریں یا ہمیں واپس بھیجا جائے اور ہم جو کچھ کرتے رہے تھے اس کے علاوہ عمل کر لیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے آج سب ان سے گم ہو گئے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور دن کا سرگرمی سے تعاقب کرتا ہے۔ اس نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا رب۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو اور خدا کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف پھینکتے ہیں، پھر اس سے پانی نازل کرتے ہیں اور اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم سبق لو۔ اچھی زمین کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے صرف نکمی پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہیں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں صحیح گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے اپنے آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس سے جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایک کشتی میں نجات دی، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی
بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا دیانتدار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس خود تمہارے اپنے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو، اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں اضافہ کیا، تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے نجاست میں پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم نے اس کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دی اپنی رحمت کے ساتھ، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں کھائے پیے، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ مرتبہ دیا کہ آج تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، پس اللہ کے احسانات یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا جو ان میں سے ایمان لائے تھے، تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہا کہ ہم تو اس چیز سے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کا